ایک میں کمبینیشن بتاؤں، سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، پتہ ہے ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، ساری کائنات سے پہلے۔ کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کی، تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو۔ اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں۔ فنا فر رسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے۔ اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج، بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے، اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج۔ یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا، جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے۔ چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے، جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے، آسمان میں اڑ کر کے دکھائے، پانی میں چل کر کے دکھائے، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا، مجلس ذکر ہماری قائم کرنی ہے، اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس میں اترنے لگتی ہیں۔ جو بند دل ہیں یا زنگ آلود ہیں اس کو چھانٹنے کے لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی ہے۔
جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرما گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے۔ ہاں، سونے کو نقش کرنے کے لیے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے، جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتھوڑی سے اس پر اچھا خاصا نقش بن جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے دل کو تپانا ہے عشق مصطفیٰ میں، پھر ذکر الہی کی ضرب لگاؤ اس دل پر، دیکھنا پھر نقش بنتا چلا جائے گا۔ لیکن جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ذکر آپ کریں گے، بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بہت سارے مدرسے ہیں آج حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے، حضور کو ہلکا جانتے ہیں، کبھی بڑا بھائی، کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، یہ ساری باتیں، لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بخاری بھی یاد ہے ان کو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے، بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات پڑھ دیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن حدیث پڑھ دیا۔ بخاری کا مطلب یہ لفظی احادیث پڑھنا نہیں ہے، بخاری کا مطلب یہ ہے، ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں، احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً، تو وہ ان کے متعلق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے، پرانے کپڑے، پراگندہ بال، ذکر الہی میں مشغول، ایسا لگتا تھا کہ یہ عام آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں آپ کو یہ بتا دوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نصیحت ہے، ہر بیشا گما مبر کے خالیس شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے، ہر جنگل کو خالی مت سمجھنا، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہر انسان کو ایرا غیرہ نتھو کھیرا مت سمجھ لینا اس کے ظاہر کو دیکھ کر، ہاں ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کچھ فقراء، کچھ قلندر ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ درویش جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ والے تھے، ذکر الہی میں رہتے تھے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور کچھ علماء وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، لوگ خامخواہ پیچھے چلتے رہتے ہیں اس بوڑھے کے، کیا آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں۔ تو ان لوگوں نے سب لوگوں کو الگ الگ ورگلایا بھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا نہیں بابا اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر کرتے ہیں، کہا کچھ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے وہ۔ تو یہ باتیں بہت پھیل گئی، تو ایک دن اس درویش کے پاس کچھ طلباء آئے، کچھ علماء آئے، کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، انسپائر ہیں آپ سے بہت زیادہ، اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے مدرسے میں مہمان بلا کر کے لے جا رہے ہیں، آئیے۔ توہین تھی، مدرسے میں لے آئے اور سیدھے مسند پر بٹھا دیے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی۔ جو شیخ الحدیث بیٹھتے تھے کہا کہ بابا جی بیٹھے، ہم آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں، بخاری شریف پڑھائیں۔ وہ ڈھکوسلے پیر نہیں تھے جو لوگوں کے چورے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں، وہ فنا فی اللہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہراً ان کے خد و خال غریبوں سے نظر آتے تھے، بیٹھے، کہا کہ بیٹا میری یہ مجال نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا چرچا آپ کا ہے، آج آپ کو بخاری پڑھانا ہی، بخاری پڑھانی ہے۔ بہت ضد کیا، اصرار کیا، تو انہوں نے بخاری شریف کھول دی۔ سارے طلباء بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرد حق، مرد قلندر نے جو بخاری شریف کو شروع کیا، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع کیا، حدیث پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ایک جلد، دو جلد، تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں، جا کر کے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی ختم تک پہنچ گئے۔ حدیث روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحابہ کے ناموں کے ساتھ پوری حدیثیں۔ میرے عزیزو، یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں، پوری بخاری پڑھنے کے لیے کم از کم میں فاسٹ بھی پڑھوں، قرآن کو سنانے کے لیے 30 دن لگ جاتے ہیں، بخاری شریف اس سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، تلاوت سے ہو جائیں گے، بخاری شریف میں سندیں پڑھتے پڑھتے
وقت ہو جائے گا. اگر اسی طرح 1 گھنٹے کی تراویح کا معاملہ ہو تو بخاری کو سنانے کے لیے 2 مہینے لگ جائیں گے. انہوں نے ایک مجلس میں پوری سنائی, سب کپڑے پھاڑنے لگ گئے, چیخنے لگ گئے, چلانے لگ گئے, اور اس کے بعد وہ اپنا عصا اٹھائے اور کھڑے ہو گئے. ان کو لے کر کے گئے, ایک عالم دین ان کے قدموں میں گر گئے اور اس کے بعد کہا بابا ہمیں معاف کر دیں, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, یہ کمال کی بات ہے, ہماری بدگمانی کو معاف کریں. انہوں نے ہنس کر مسکرا کر ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ میاں میں کہاں پڑھاتا ہوں, اور حقیقت تو نے جو گمان کیا ویسا ہی میں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہا پوری بخاری پڑھا دیے. کہا میں کہا, سامنے رسول اللہ بول رہے تھے میں پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں بخاری شریف پڑھنا. عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, آتی نہیں بخاری. ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام ایک ہی ہے, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان, اور جان ہے تو اب ہماری جان